Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in the lecture. Dear students, آج ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ فولڈر یا آئیکن جس کو مائی کمپیوٹر کہا جاتا ہے. مائی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ڈرائیوز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس سے پہلے پریویس لیکچرز میں ہم آئیکنز کو ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ کمپیوٹر کے اوپر جو مین 4 آئیکنز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے. یعنی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے حوالے سے ریسائیکل بن، انٹرنیٹ ایکسپلورر، اس کے علاوہ مائی ڈاکومنٹس اور مائی کمپیوٹر. باقی جو 3 تھے وہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا، لیکن ان تینوں آئیکنز کے اندر جسٹ ہم اپنا ڈیٹا، ریلیونٹ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. لیکن جو مائی کمپیوٹر ہے اس کے اندر ڈرائیوز ہوتی ہیں اور ڈرائیوز کا بہت ہی امپورٹنٹ پرپز ہے، اور وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مائی کمپیوٹر فولڈر اور اس کے اندر جو موجود ڈرائیوز ہیں ان کا پرپز کیا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مائی کمپیوٹر دا ویری امپورٹنٹ آئیکن آن دا ڈیسک ٹاپ. اس کو ہم 2 طریقوں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک تو کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر موجود جو ونڈوز کا بٹن ہے یا جس کو ہم اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں، اسٹارٹ بٹن یا ونڈوز کے بٹن کے اوپر جو ہے اس کے ذریعے ہم ایکسیس کرتے ہیں. میں اس کا پروسیجر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس بٹن کو ایکسیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل، فرسٹ وی ول کلک اسٹارٹ بٹن. ٹھیک ہے، اس کو ونڈوز بٹن بھی کہا جاتا ہے. یہ اسکرین پر لیفٹ باٹم سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر یہ بٹن ہوتا ہے. اس بٹن کے اوپر ہم جب کلک کریں گے تو ہمیں ایک مینیو اپیئر ہوگا جسے کہا جاتا ہے اسٹارٹ مینیو. صحیح ہے، اسٹارٹ مینیو اپیئر ہوگا اور اس مینیو کے اوپر وہ ایک لسٹ ہوگی، مینیو کی ایک لسٹ ہوگی جس کے اوپر بہت ساری چیزیں یا پروگرامز یا آپشنز اویلیبل ہوں گے. ان تمام میں سے سب سے اینڈ کے اوپر ایک آپشن ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا آل پروگرامز. ٹھیک ہے، ان آل پروگرامز میں بھی جا کر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ایک میتھڈ ہے، لیکن یہ اس میں آگے پھر آپ کو جا کر سرچ کرنا پڑتا ہے مائی کمپیوٹر. لیکن اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی مینیو کے اوپر جو مینیو ہم نے اوپن کیا ہے، جو ہم نے جب اسٹارٹ بٹن پہ کلک کیا اور اسٹارٹ مینیو اپیئر ہوا، وہ جو اسٹارٹ مینیو اپیئر ہوا ہے اس مینیو کے اندر بھی مائی کمپیوٹر آئیکن کا آپشن موجود ہوتا ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اسی آئیکن کو ہم اپنی مین جو اسکرین ہے جس کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے وہاں پر اپنی مائی کمپیوٹر کے آئیکن کو شفٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی اسکرین کے اوپر ونڈو اپیئر ہو جاتی ہے، ڈسپلے ہو جاتی ہے. یعنی وین وی کلک آن دس آئیکن the window of this icon appears on the screen. وہ اسکرین کے اوپر اپیئر ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اسکرین مائی کمپیوٹر کی سسٹم کے اوپر اوپن ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا مزید چیزیں ہیں. اس کے اندر یہ اسکرین فار ایگزامپل اس طریقے سے اوپن ہوئی ہے ہمارے سسٹم کے اندر، تو یہاں پر اس کو نام آج کل دس پی سی کے نام سے بھی یہ اس کا نام بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے مائی کمپیوٹر بھی ہوتا ہے. جو بھی نام ہو یہ اس آئیکن کا، آپ اس کا نام چینج کر کے اپنی طرف سے بھی کوئی نام اس کو اسائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو ایک لسٹ اپیئر ہوگی. اس لسٹ کے اندر جا کے سیکنڈ لاسٹ آپشن ہوگا ری نیم کا، تو ری نیم کرنے سے آپ اس کا نیم اپنی طرف سے بھی اس کو اسائن کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات جو آج کل کی ونڈوز آ رہی ہیں، جو آپریٹنگ سسٹمز آ رہے ہیں، ان میں دس پی سی کے نام سے اس آئیکن کا نام دیا گیا ہے. یعنی مائی کمپیوٹر پریویس ونڈوز کے اندر ہوتی تھی، لیکن آج کل جو لیٹسٹ ونڈوز ہیں ان کے اندر دس پی سی کا نام ہے. اس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو ونڈو کے اندر مختلف قسم کی ڈرائیوز نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو ڈرائیوز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس طریقے سے کمپیوٹر کے اندر ڈرائیوز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے سی ڈی. ٹھیک ہے، آپ نے جتنی بنائی ہوئی ہیں اتنے ہی اس کے فار ایگزامپل آپ نے 3 ڈرائیوز بنائی ہوئی ہیں. یہ ڈرائیوز کیا ہوتی ہیں، جب
ہم آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ جو کمپیوٹر کے اندر میموری ہے اس کو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایٹ دا ٹائم آف انسٹالیشن آف operating system asks the user that how many portion I have to create of its memory, یعنی ہم نے اس کی میموری کے کتنے جو ہیں وہ پورشن بنانے ہیں, کتنی اس کی پارٹیشنس بنانی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہم سے پوچھتا ہے. اس وقت ہم جتنی اس کی پارٹیشنس بناتے ہیں یا اس کی میموری کو جتنے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ انسٹال ہونے کے بعد مائی کمپیوٹر کے اندر جا کر ہم اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پارٹیشنس کریٹ کی تھیں وہ اتنی پارٹیشنس اور یہ پارٹیشنس تھیں. پلس ہم وہاں سے جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کو سائز الگ الگ اسائن کر سکتے ہیں. مثلا ہم نے 3 پارٹیشنز بنائی ہیں اور ہماری جو اس میموری ہے اس کا سائز ہے 128. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 128 میں سے ایک 50 کی بنا دیں, ایک 50 کی بنا دیں اور ایک 28 GB. فار ایگزامپل یہ GB ہے تو 50 اور 28 کی ہم اپنی مرضی سے جو اس کی پارٹیشنز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ جس وقت ہم انسٹال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر انسٹالیشن ہو جاتی ہے مکمل اور ہم نے جو پارٹیشنز کریٹ کرنی تھی وہ کر دیں تو دوبارہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ان کا سائز ڈیکریز یا انکریز آج کل ویسے امپورٹنٹ جو ہیں وہ اس کے لیے سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعے, لیکن اٹ از اے ویری لینتھی پروسیس ٹو چینج دا سائز آف دا پارٹیشن اور ڈرائیو. یہ جو یہاں پر سیپریٹ ان کو ہم ڈرائیوز بھی کہتے ہیں, پارٹیشنز بھی کہتے ہیں. صحیح ہے, یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے سی تو اس کو کہیں گے سی ڈرائیو, یہ ڈی ہے تو یہ ڈی ڈرائیوز. یہ جو نیچے میں نے ایک ریکٹینگل ٹائپ کی بنائی ہوئی ہے ایکچولی یہ میموری کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ڈرائیو ہے اس کی اسپیس ٹوٹل کتنی ہے اور اس میں جو فیلڈ ہے یہ جو یوزڈ اسپیس ہے وہ کتنی ہے اور فری اسپیس کتنی ہے وہ یہاں سے ہم, اور اس کے نیچے اس کی اماؤنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی GB یوزڈ ہو چکی ہے, باقی جو ہوگی وہ ریمیننگ ہوگی اور وہ یہاں پر شو بھی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. ویسے یہ جو آئیکنز ہیں اس کے پارٹیشنز کے یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ نارملی جب جو بائی ڈیفالٹ آئیکن ہوتا ہے ڈرائیوز کا وہ اس فارم کے اندر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو چینج کر کے ایک آئیکن کی فارم یعنی جس طرح ایک نارمل آئیکن ہوتا ہے اس فارم میں بھی ہم ان ڈرائیوز کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ سسٹم کی طرف سے اسائن کی جاتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے ان ڈرائیوز کے نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پر سی ڈرائیوز ہے, ڈی اور ای, یہ 3 ڈرائیوز ہیں. ہم اپنی طرف سے ان کو اپنے نام جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں. وہ ہم انسٹالیشن کے بعد بھی ان کا نام تبدیل کر سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پارٹیشن کے وقت ہی نام اسائن کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پارٹیشن کے وقت ہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم اس ونڈوز کو یا آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کر چکے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو اس کے اوپر اپلائی. تو یہ جو ان کے نیمز ہیں ڈرائیوز کے یہ ہم کمپیوٹر سسٹم کے اندر ونڈوز انسٹال ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی یہاں کے اس کے یہ 3 پارٹیشنز یا یہ ڈرائیوز کی بات. ان ڈرائیوز کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں, یعنی کمپیوٹر کے اندر ہم جو بھی چیز سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ان ہی ڈرائیوز کے اندر ہوگی, کیونکہ یہ جو ڈرائیوز ہیں یہ شو کر رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر کی میموری کو. جتنی بھی کمپیوٹر کی میموری ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہے. پلس جو ڈیٹا اس کمپیوٹر کی میموری کے اندر سیو ہو رہا ہے وہ ڈیٹا یہاں پر سیو ہوتا ہے اور یہاں سے ہی ہم اس ڈیٹے کو ایکسیس کرتے ہیں. صحیح ہے, تو اس لحاظ سے یہ ڈرائیوز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ ڈرائیوز ہیں. ان کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں, یا جب آپ اس ڈرائیو کے اندر ان ڈرائیوز کے اندر موجود ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہو جو ہارڈ ڈسک کے پڑا ہوا ہے تو وہ ہم انہی ڈرائیوز کے ذریعے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں, اپنی فائل اوپن کرتے ہیں, اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں, جو بھی چیز اس کے اوپر اپلائی کرنی ہو تو وہ ہم ان کی مدد سے اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ ڈرائیوز ہیں کمپیوٹر کی جن کو کہا جاتا ہے. یہ ڈرائیوز آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو سائز اسائن کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے 3 کریٹ کی ہیں, آپ 4 بنا سکتے ہیں, آپ 2 بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ 1 ہی بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے دیٹ از آپریٹنگ سسٹم. یعنی کمپیوٹر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم. کیوں؟
آپریٹنگ سسٹم سب سے امپورٹنٹ ہے بیکاز وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ کمپیوٹر کے اندر موجود باقی تمام سافٹ ویئر کو، کمپیوٹر کے اندر تمام ہونے والی پروسیسنگ کو، پلس کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو وہ آپریٹنگ سسٹم جو کمپیوٹر کے اندر انسٹال ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، کنفیگر کر رہا ہے، وہ اس کے اندر انالائز کرتا ہے ہر چیز کو، وہ مانیٹر کرتا ہے، سارے کام جو ہیں وہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم یہاں پر ڈرائیوز کریٹ کرتے ہیں تو ڈرائیوز کریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو پہلی ڈرائیو ہے جس کا نام یہاں پر سی دیا گیا ہے، نارملی اس کے اندر ہم صرف آپریٹنگ سسٹم کو سٹور کر دیتے ہیں، اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں ہم اپنے آپریٹنگ سسٹم کو. باقی اس کے اندر چاہے اگر اسپیس بچ بھی گئی ہے اس کے باوجود ہم اس کے اندر ڈیٹا سٹور نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. ہم جب اس کے اندر کوئی اور ڈیٹا انٹر کریں تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور ڈیٹا جو ہم اس کے اندر پیسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی وائرس ہو تو وہ اس کے اندر منتقل ہو جائے، یا ہم کسی فائل کو جا کے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ونڈو کی اپنی کوئی فائل ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے. تو اگر اس طریقے سے یہ فائلز ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے سسٹم کے اندر جو ورکنگ ہے، نارمل ورکنگ، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہم اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہمارے پورے سسٹم کو اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے کوئی ایک ونڈو CDE یا کوئی اور نام دے کے ہم بنا کے کریٹ کر کے اس کے اندر صرف ہم آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر دیں گے، اور باقی جو 2 ڈرائیوز ہوں گی ریمیننگ ان کے اندر ہم باقی جتنے بھی کام ہیں وہ کریں گے، وہ سارے ہم کام ان کی مدد سے کریں گے.